اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 20 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام طلباء موجود ہوں گے، اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ عبارت خوانی بھی کر رہے ہوں گے، ترجمہ اور مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت بھی کر رہے ہوں گے۔ کل تک جو آپ نے بحث پڑھی تھی انشاء کے باب میں امر اور نہیں تک، وہ ساری بحثیں ختم ہو گئی تھیں، اور لگے ہاتھ میں نے استفہام جو تیسری قسم ہے انشاء کے باب کی، اس کو میں نے شروع کیا تھا، لیکن استفہام کی شروعات تشنا رہ گئی تھی۔ آج اس کی شروعات ہونے جا رہی۔ وَأَمَّا الْاِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلَبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ۔ کہتے ہیں استفہام کہتے ہیں مخصوص حروف کے ذریعہ کسی بھی خاص چیز کے بارے میں کسی سے طلب علم کرنا یا طلب فہم کرنا یا جانکاری حاصل لینے کا نام استفہام ہوتا ہے۔ اب اس کے ادوات و ادواتہ، اور اس کے ادوات کے بارے میں بتایا کہ اس کے ادوات ہوتے ہیں، یعنی ان کے حروف خاص ہوتے ہیں، مخصوص حروف کے ذریعے طلب علم کیا جاتا ہے۔ جب مخصوص حروف کے ذریعے طلب علم کیا جاتا ہے تو یہیں سے انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ فرض کیجئے کہ جب طلب علم کی جاتی ہے تو ہم نے اگر یہ یوں کہا علمنی، یا ہم نے یوں کہا کہ فہمنی۔ علمنی یعنی مجھے آپ علم دیجئے، مجھے آپ جانکاری دیجئے۔ اسی طرح ہم نے کہا فہمنی، مجھے آپ فہم دیجئے، سمجھ دیجئے، جانکاری دیجئے۔ دونوں ہی صیغے ہیں، علمنی بھی ہے، فہمنی بھی ہے۔ تو اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ فہمنی بھی تو ہمیں سمجھ کی طلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہ اس میں متکلم کہہ رہا ہے فہمنی، مجھے آپ بتائیے، علمنی، مجھے آپ علم دیجئے۔ اس میں بھی طلب علم ہے، طلب فہم ہے، طلب جانکاری ہے۔ تو یہ علمنی اور فہمنی استفہام کے باب سے ہے یا نہیں، یا اس کو استفہام کا نام دیا جائے یا نہیں دیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ ادواتہ نے یہ قید بڑھا کر، ادواتہ کی قید بڑھا کر فہمنی اور علمنی کو خارج کر دیا ہے استفہام سے، کیونکہ اگرچہ علمنی اور فہمنی کے ذریعہ طلب علم اور فہم ہے، علم کی طلب بھی ہے اور جانکاری اور سمجھ کی بھی جانکاری ہے، لیکن یہ ادوات مخصوصہ کے ذریعہ نہیں ہے، جبکہ استفہام جو ہوتا ہے وہ ادوات مخصوصہ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ لہذا چونکہ یہ ادوات مخصوصہ کے ذریعہ نہیں بلکہ صیغہ امر کے ذریعہ ہے، لہذا یہ امر کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ اس معنی پر تو دلالت کر سکتا ہے، فہمنی امر کے معنی پر دلالت کر سکتا ہے،
علمنی امر کے معنی پر دلالت کر سکتا ہے، لیکن استفہام کا معنی اس میں نہیں پایا جائے گا، لہذا وَأَدْوَاتُهُ سے یہ علمنی فہمنی خارج ہو گیا۔ اب اس کے ادوات کون کون ہیں یہ آپ کو بتا دیا۔ حمزہ ہے، حل ہے، ما ہے، من ہے، متا ہے، ایانہ ہے، کیفا ہے، اینا ہے، انا ہے، کم ہے، ایون ہے، یہ سارے حروف ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یہ 11 کے 11 حروف ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے آپ کسی چیز کی علم اور اس کی سمجھ کی طلب کرتے ہیں یا جانکاری حاصل کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ سارے کے سارے حروف ہیں، ان میں بھی آپس میں فرق اور امتیاز ہے کہ کون کہاں کس چیز کی طلب کے لیے آتا ہے۔ تو مجموعی طور پر کل ملا کر اسے جاننا ہے کہ صاحب کیا یہ سارے حروف ایک ہی معنی استفہام پر دلالت کرتے ہیں، تو کیا اس کی حیثیت الگ الگ ہے یا حیثیت سب کی ایک ہے؟ بھئی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ استفہام کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ طلب العلم بشیء بادواتی، کسی خاص حرف کے ذریعے سے کسی خاص چیز کی جانکاری طلب کرنا، یہ ان تمام حروف میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی سب میں یہ بات شامل ہے کہ وہاں پر طلب علم ہوتی ہے، کہیں طلب فہم ہوتی ہے۔ من سے ہو تو بھی طلب علم یا طلب فہم، ما سے بھی ہو تو بھی، متا سے بھی، ایانہ سے، کیفا، اینا، انا، کم، ایون، سب سے طلب علم ہی ہوتی ہے، طلب فہم ہی ہوتی ہے، مگر حالتیں بدل جاتی ہیں، حالتیں بدل جاتی ہیں، اس لیے مجموعی طور پر ان کا فرق یوں واضح کرنا ہے کہ ان سارے حروف کو 3 کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے۔ پہلی کیٹیگری یا پہلا گروپ ایسے حروف کا ہے جو حروف کہتے ہیں صرف اور صرف طلب تصور کے لیے خاص ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ طلب تصور کے لیے خاص ہیں، جیسے ما ہے، من ہے، ایو ہے، یہ پہلا گروپ ہے جو صرف طلب تصور کے لیے آتا ہے۔ تصور کے معنی آپ جانتے ہیں، جس میں شے مفرد کا ادراک ہو اسے تصور کہتے ہیں۔ تو شے مفرد کے بارے میں جانکاری طلب کرنا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے طلب تصور، یعنی کسی شے مفرد کے بارے میں طلب کرنا جانکاری ایک فرد کی طرف۔ اچھا، تو یہ پہلا گروپ ہو گیا جس میں ما، من، ایو ہے۔ دوسرا وہ گروپ ہے جو صرف اور صرف طلب تصدیق کے لیے آتا ہے نا؟ اب طلب تصدیق کے لیے کون سا اس میں سے حرف آتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں جو ہے حل ہے، یہ حل طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، یعنی دو چیز کے درمیان جو نسبت خبریہ ہوتی ہے اس کے وقوع یا عدم وقوع اور اس کی جانکاری اور اس کی فہم کے طلب کی خاطر آتا ہے کہ نسبت کا وقوع ہوا کہ نہیں ہوا، وقوع نسبت پایا جا رہا ہے یا لا وقوع نسبت پایا جا رہا ہے۔ یہ جاننے کے لیے جب آپ مطالبہ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو اس میں حل کا استعمال ہوتا ہے جس کو طلب تصدیق کہتے ہیں۔ تو 2 گروپ بنے، پہلا وہ گروپ حروف استفہام کا جس میں صرف طلب تصور کے لیے آتا ہے، جیسے ما، من، ایو ہے، اور دوسرا وہ گروپ جس میں طلب تصدیق کے لیے صرف آتا ہے، اور اس میں کون سا گروپ ہے؟ جیسے حل ہے۔ تیسرا وہ گروپ ہوتا ہے، وہ حروف ہوتے ہیں جن سے تصور اور تصدیق دونوں کے بارے میں طلب علم کی جاتی ہے، جیسے آپ لے لیجیے حمزہ، یہ حمزہ استفہام ہوتا ہے۔ حمزہ استفہام جو ہے تمام تصورات اور تمام تصدیقات کو شامل ہیں کہ آپ چاہیں تو حمزہ استفہام سے تصور یعنی شے مفرد کے بارے میں بھی طلب علم، طلب فہم کر سکتے ہیں، اور حمزہ استفہام سے طلب تصدیق کے بارے میں یعنی نسبت تامہ خبریہ کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے تو اس کے بارے میں بھی طلب کر سکتے ہیں۔ تو 3 گروپ ہو گئے،
پہلا صرف طلب تصور کا، دوسرا صرف طلب تصدیق کا، اور تیسرا جو ہے طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہیں سے اب فرق واضح ہو جائے گا اور آپ کا ذہن بن چکا ہوگا کہ ان تمام حروف استفہام میں 3 قسم کے حروف استفہام ہیں جن کی اپنی اپنی الگ الگ حیثیت ہے، باوجود کہ اس میں طلب العلم بشیء بادواتی کا جو معنی قدر مشترک ہے وہ سب کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اب کہتا ہے کہ بادوات ہو گیا، فالحمزۃ لطلب التصور۔ اب آپ یہیں سے سمجھ لیجیے، اب التصدیق آ گیا، فرق یہیں سے واضح ہو گیا۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ حمزہ ایک ایسا حرف استفہام ہے جس سے تصور کی بھی طلب کی جا سکتی ہے اور تصدیق کی بھی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ لطلب التصور اب التصدیق، باؤ او جو ہے منفصلہ ہے، ایسا نہیں کہ تصور اور تصدیق دونوں ایک ساتھ مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی بیک وقت دونوں ہی چیز حمزہ استفہام کے اندر نہیں پائی جائے گی کہ حمزہ استفہام ایک بار بول دو اور اسی وقت تصور کی بھی طلب ہو رہی ہو اور شے مفرد کی بھی طلب ہو رہی ہو، اور اس کے بعد جو ہے نسبت تامہ خبریہ کے بارے میں بھی آپ جانکاری حاصل کر لیں۔ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، بلکہ بیک وقت ایک ہی چیز پائی جائے گی اور کبھی دوسری چیز پائی جائے گی، یعنی کہیں کہیں پر طلب تصور ہوگا اور کہیں کہیں پر طلب تصدیق پائی جائے گی۔ اسی لیے مصنف نے کہا فالحمزۃ لطلب التصور اب التصدیق، حمزہ جو ہے تصور کے لیے ہے یا تصدیق کے لیے ہے۔ اب تصور کیا ہے؟ یعنی اگر نسبت تامہ خبریہ کا ادراک ہو تو اس کو ہم تصدیق کہتے ہیں، اور نسبت تامہ خبریہ کے بارے میں کے علاوہ جس کا بھی ادراک کرے، چاہے وہ شے مفرد ہو چاہے کسی بھی چیز کا ادراک ہو، سب کو تصور کہا جاتا ہے۔ یہ ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو معنی انہوں نے بتایا حمزہ استفہام کا، کہ حمزہ استفہام طلب تصور کے لیے آتا ہے یا طلب تصدیق کے لیے آتا ہے۔ اب تصور کیا ہے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اب مصنف فرماتے ہیں فالتصور هو ادراک المفرد، تصور کہتے ہیں مفرد کے جانکاری کو تصور کہا جاتا ہے، یعنی شیء مفرد کو جاننا یہ تصور کہا جاتا ہے۔ چاہے جیسے علی ام خالد، تو علی ہے یا خالد ہے، تو اب دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں جاننا ہے، دونوں کو نہیں، ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے قول کا، جیسے آپ نے کہا علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسافر نے سفر تو کیا ہے، مگر دو شے مفرد یہاں پر ہے، ایک ہے علی اور دوسرا ہے خالد۔ یہ اس وقت آپ بول رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ سفر ہوا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے کس نے سفر کیا ہے، تو اب آپ طلب کر رہے ہیں علی مسافر ام خالد۔ اب شے مفرد کو معلوم کرنا ہے آپ کو، یا تو خالد کے بارے میں یا علی کے بارے میں، بتاؤ بھائی کہ علی نے سفر کیا ہے یا خالد نے۔ تو اب جواب دینے والا مخاطب آپ سے کہے گا، مثلا اگر علی نے سفر کیا ہوگا تو کہے گا علی، اور اگر علی نے نہیں بلکہ خالد نے سفر کیا ہوگا تو کہے گا خالد۔ یہاں کی بحث یہیں ختم ہوتی ہے، اگلے سبق میں پھر انشاءاللہ عزیز بحث طلباء، آگے بڑھے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں
آج 21 جولائی 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ آپ لوگ موجود ہوں گے۔ کتاب کے سبق کا ترجمہ، اس کے مطالب، اس کے ما لہ ما علیہ کے ساتھ تمام چیزوں پر دھیان دے کر سماعت کریں گے، پھر تکرار بھی کریں گے۔ ابھی تک آپ نے جو پڑھا وہ امر نہیں، اس کی بحث ختم ہو گئی ہے جو انشاء کے باب میں ہے، اور انشاء کے باب میں ہی استفہام بھی تھا جس کا آغاز کل ہوا تھا، جس کا آغاز تشنہ رہ گیا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ طلب العلم بشیء وادواتہ، استفہام کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جانکاری مخصوص حروف کے ذریعے کسی سے حاصل کرنے کا نام استفہام ہے۔ اس کے حروف حمزہ، حل، ما، من، متا، یانا، کیفا، اینا، انا، کم، ایو وغیرہ سب بتایا تھا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ صاحب کچھ حروف ایسے ہیں جو صرف طلب تصور کے لیے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو طلب تصدیق کے لیے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو طلب تصور اور تصدیق دونوں کے لیے آتے ہیں۔ تو آج ہم بتانے والے ہیں ایسے حرف کے بارے میں جو صرف طلب تصور کے لیے آتا ہے۔ اور تصور کسے کہتے ہیں؟ ادراک مفرد کو۔ اور تصدیق کسے کہتے ہیں؟ ادراک نسبت کو۔ یعنی دو چیز کے درمیان نسبت کے ادراک کا نام تصدیق ہے، اور شیء واحد اور شیء منفرد کے ادراک کا نام طلب تصور ہے۔ تو فرماتے ہیں حمزہ جو ہے طلب تصور کے لیے آتا ہے یا کبھی طلب تصدیق کے لیے آتا ہے، یہ آپ کو بتانے کو ہے۔ اب مثال دے رہے، مثال یہ ہے جیسے کہ علی مسافر ام خالد، تو اس میں شے مفرد ہے علی، ایک شے مفرد ہے خالد۔ تو اس میں جو ہے آپ کو معلوم ہے، جب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں علی مسافر ام خالد، تو یہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ سفر تو ہوا ہے، اس بات کا اعتقاد آپ کو ہے کہ سفر ہوا ہے، مگر دو اشیاء میں سے کسی ایک شیء مفرد سے ہی ہوا ہے، چاہے وہ ایک شیء مفرد علی ہو، چاہے ایک شیء مفرد خالد ہو۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سفر خالد سے ہوا ہے یا علی سے ہوا ہے۔ اس بات کے اعتقاد کے ساتھ کہ سفر کا وقوع ہوا تو ہے، مگر کس کے ساتھ ہوا ہے یہ نہیں آپ کو معلوم ہے۔ اب اس کی تعین آپ طلب کر رہے ہیں، اس کی تعین کر رہے ہیں کہ صاحب مسافر علی ہے یا خالد ہے۔ تو مثلا اگر علی مسافر ہوا ہے، علی نے سفر کیا ہے، تو اب جواب دینے والا آپ کو صرف اتنا کہے گا علی، ہو جائے گا۔ لیکن یہی بات جب طلب تصدیق میں آئے گی حمزہ کے اندر، تو وہاں پر تصدیق میں آپ کو شیء مفرد کے بارے میں ادراک نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی نسبت کا ادراک کرنا ہے، آپ کو نسبت کو معلوم کرنا ہے۔ اب جیسے آپ نے کہا وہاں پر تصور میں آپ نے کہا علی مسافر ام خالد، وہاں دو شیء مفرد ہے، ایک خالد ہے ایک علی ہے۔ اور جب طلب تصدیق میں آ جائیں گے تو پھر اب آپ کو ضرورت نہیں اس کی، بلکہ اب آپ کو صرف یوں کہنا ہے علی اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا؟ تو یہاں آپ کو یہ معلوم نہیں کہ سفر کیا یا نہیں۔ علی کے درمیان اور سفر کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت واقع ہوئی ہے یا نہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر شیء مفرد کے بارے میں جانکاری نہیں مانگنا چاہتے آپ کے ذریعہ، حمزہ استفہام کے ذریعہ آپ علی اور مسافر میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں ادراک نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ادراک اس بات کا کرنا چاہتے ہیں کہ آیا
علی کے ساتھ سفر کا وقوع ہوا کہ نہیں، کیونکہ یہ آپ کو معلوم نہیں. وہاں تو آپ کو معلوم تھا کہ سفر کا وقوع ہو چکا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ صاحب علی سے ہوا ہے یا خالد سے ہوا ہے. تو یہی فرق ہے، وہی بات آج آپ کو سمجھنا ہے. اب یہیں پر کبھی حصول کیا کہتے ہیں کہ دو چیزیں مذکور ہوں گی، کبھی مثلاً ہو ایک ہوگا، کبھی مثلاً ہو دو ہوگا. اب وہی مثلاً ہو کبھی جناب والا کیا کہتے ہیں کہ حال ہوگا، کبھی جناب والا فعل ہوگا، کبھی مسند لہ ہوگا، کبھی مسند ہوگا، ہے نا، کبھی مفعول بہی ہوگا، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں مثلاً میں آئیں گی جس چیز کے بارے میں آپ سوال کریں گے. فرماتے ہیں فالحمزۃ لطلب التصور، لہذا حمزہ جو آتا ہے طلب تصور کے لیے آتا ہے، اب التصدیق یا تصدیق کی طلب کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب میں بتا چکا ہوں کہ طلب تصور اور یا تصدیق دونوں ایک ساتھ کی طلب نہیں ہو سکتی. یعنی جس وقت طلب تصور ہے تو اس وقت طلب تصدیق نہیں ہے، اور جس وقت طلب تصدیق ہے تو اس وقت طلب تصور نہیں ہے. دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. فالتصور ہوا ادراک المفرد. اب تصور کسے کہتے ہیں؟ شیء مفرد کے ادراک کو ہم تصور کہتے ہیں. شیء مفرد کے ادراک کو ہم تصور کہتے ہیں. یعنی اگر نسبت تامہ خبریہ کا ادراک ہو تو اس کو ہم تصدیق کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جس چیز کا بھی ادراک ہو ہم اسے مفرد کہتے ہیں، شیء مفرد کہتے ہیں. کقول کا علی مسافر ام خالد، جیسے آپ کا کہنا کیا علی مسافر ہے یا خالد. تعتقدو، آپ کو یہ آپ اس وقت کہہ رہے ہیں یہ بات، تعتقدو جب آپ کو اس بات کا اعتقاد ہے، آپ کا خیال ہے کہ ان سفر حاصل، کہ سفر جو ہے حاصل ہوا ہے، من احداہما، ان میں سے کسی ایک ہی کو حاصل ہوا ہے. یعنی التماش، تو آپ کو معلوم ہے کہ خالد یا علی میں سے کسی کو سفر حاصل ہوا ہے، من احداہما، ان میں سے کسی. لیکن تطلب و تعین ہوں، لیکن اب یہاں علی مسافر ام خالد کہہ کر کے آپ اس کی تعین طلب کرنا چاہتے ہیں کہ بھیا علی نے سفر کیا ہے یا خالد نے. ولذا یجاب بالتعین، اسی لیے اب اس کا جواب مخاطب جو دے گا متعین کر کے دے گا. متعین کر کے کیسے دے گا؟ فیقال علی مثلا، تو مثلا اس کو جواب دے گا علی. اب رہی بات یہ کہ تصدیق کیا ہے، تصدیق کی طلب کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں والتصدیق ہوا ادراک النسبت، ہے نا. تصدیق کہتے ہیں شیء نسبت کے ادراک کو نہیں، بلکہ نسبت کے ادراک کو. یعنی دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کے وقوع یا عدم وقوع کے ادراک کو ہم تصدیق کہتے ہیں. اور تصدیق جب ادراک نسبت کا نام ہے، جیسے کہ اسافر علی، نحو اسافر علی، اسافر علی، اس سے آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سفر ہوا یا نہیں. یہ نہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ علی نے سفر کیا یا خالد نے. لہذا وہاں پر طلب تصور تھا ایک شیء مفرد کا، اور یہاں پر طلب تصدیق ہے ایک نسبت کا. تو وہاں جواب مل رہا تھا آپ کو علی سے، اور یہاں جو جواب ملے گا، کہتے یہاں پر جواب ملے گا نعم سے یا لا سے. یعنی اگر علی نے سفر کیا ہوگا، حاصل ہوا ہوگا سفر، تو نعم کہیں گے، اور اگر نہیں حاصل ہوا ہوگا تو لا کہہ دیں گے. تو اس طرح سے تصدیق جو ہے نسبت تامہ خبریہ کے ادراک کو کہتے ہیں. اب آپ کو جاننا ہے کہ آسافر علی جب کہا آپ نے تو تستفہمو، تو آپ سمجھنا چاہتے ہیں ان حصول السفر، سفر کے حصول کے بارے میں، بعدم ہی، اور اس کے عدم کے بارے میں، یعنی سفر نہ ہونے کے بارے میں.
وَلِذَا يُجَابُ بِنَعَمْ، اسی لیے جواب دیا جائے گا نام سے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ تصور و تصدیق میں کیا فرق ہے۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے، وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ فِي التَّصَوُّرِ مَا يَلِي الْحَمْزَةَ، تصور میں جو مسئول عنہ ہوگا وہ حمزے سے ملا ہوگا، ہے نا؟ تصور میں جو ہے نا وہ مسئول عنہ ہوگا۔ مسئول عنہ کا مطلب جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اس کو مسئول عنہ کہا جاتا ہے۔ تو جو مسئول عنہ وہ اس میں آئے گا، یعنی استفہام میں اس چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے جو حمزہ استفہام سے ملا ہونا چاہیے، چاہے وہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو یا مسند کے متعلقات ہوں یا مسند الیہ کے متعلقات ہوں، جو بھی ملا ہو وہ مسئول عنہ کہلائے گا۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ تصور میں مسئول عنہ وہ ہوتا ہے جو ملا ہوتا ہے حمزے سے۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ، اور اسی مسئول عنہ کا ایک دوسرا مقابل بھی ہوتا ہے، اسی مسئول عنہ کا ایک دوسرا مقابل بھی ہوتا ہے، یذکر بعد ام، جس کا ذکر ہوتا ہے یا مذکور ہوتا ہے ام کے بعد، یعنی ام متصلہ کے بعد، وَتُسَمَّى مُتَّصِلَةً، اس کا نام ام متصلہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی حمزہ استفہام سے ملے ہوئے مسئول عنہ کا جو مقابل ہوتا ہے ام متصلہ کے بعد مذکور ہوگا۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ حمزہ استفہام کا ایک مقابل ہو، حمزہ استفہام کا ایک مقابل ہو جو حمزہ اور ام سے ملے دونوں مسئول عنہ میں سے کسی ایک کی تعیین کی طلب پر دلالت کرے۔ حمزہ اور ام سے ملے، جیسے آپ نے کہا، جیسے مسند کی تعیین کے بارے میں آپ یوں کہیے انت فعلت ھذا ام یوسف، آپ نے کیا ایسا یا یوسف نے، انت فعلت ھذا ام یوسف، آپ نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا یا یوسف نے۔ تو آپ دیکھیے کے بعد انت ہے، یہ آپ کا مسئول عنہ پہلا ہے۔ اس کے بعد ام کے بعد ام آ رہا ہے، ام کے بعد ایک یوسف ہے، ایک دوسرا ہے۔ تو یہاں مسند الیہ دونوں ہیں، انت ہے یا یوسف ہے، دونوں مسند الیہ ہیں، تم نے ایسا کیا یا یوسف نے ایسا کیا۔ تو یہ اس وقت کہہ رہے ہیں آپ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل کا صدور تو مخاطب یا یوسف میں سے کسی ایک سے ہوا ہے، یعنی تم نے کیا ہوگا یا یوسف نے کیا ہوگا، یہ تو اس کو معلوم ہے، یعنی فعل کا صدور یا تو مخاطب سے ہوا ہے یا یوسف سے ہوا ہے، مگر اس کی تعیین نہیں معلوم ہے آپ کو۔ متعین کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ تعیین کرنا متعین آپ کے پاس نہیں ہے کہ یوسف نے کیا ہے یا مخاطب نے کیا ہے۔ اب آپ کا مخاطب جواب دے گا، اگر مخاطب نے کیا ہوگا تو کہے گا انا نام، ہے کہ نہیں؟ لہذا اب اس کی تعیین کرنے کی اس مثال میں آپ دیکھیے کہ حمزہ سے ملا ہوا ایک مسئول عنہ ہے، انتا ہے، جس کا مقابل مسئول عنہ ثانی یوسف ہے جو ام متصلہ کے بعد مذکور ہے۔ ایسے ہی مسند کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن اب ٹائم کم ہو گیا ہے، اس لیے یہ بحث اگلے سبق